السلام علیکم۔ دعوت کا لفظ ہمارے دین کی جامع ترین اصطلاحات میں سے ایک اہم ترین اصطلاح ہے، جس کے لیے سورہ نحل کی اس آیت سے استشہاد کیا جا سکتا ہے، جس میں دعوت کے ضمن میں یہ جامع ہدایت دی گئی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت دو، بلاؤ، پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ مباحثہ مجادلہ کرو، اس طور سے جو نہایت ہی عمدہ ہو۔ یہ اسوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت مطہرہ میں پڑھ لیجئے، کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل تقریر کی ہو یا خطاب فرمایا ہو جہاں تشریف لے گئے تو یہی فرمایا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک کلام نازل ہوا، اسے سن لو۔ معلوم ہوا کہ فلاں وادی میں کوئی قافلہ آ کر اترا ہے، تو وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا تو یہ فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجمع میں آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، یہ تو ہمیں مصیبت ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرو، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھاؤ۔ وہاں معاملہ یہ حال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور شہید والوں کے قلب و ذہن و رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ قرآن اور ماد قرآن سن کر جو جلیلۃ القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مشرف بے ایمان ہوئے، ان کے نام گنوانے لگوں تو بڑی طویل فہرست ہو جائے گی۔ عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنایا تو کس نے؟ قرآن نے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی معجزہ نمائی تھی، جس نے عمر رضی اللہ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ابو ذر غفاری، جو ڈکیتی کا پیشہ رکھنے والے قبیلے کے فرد تھے، اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ قرآن نے، جن کے متعلق نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھنا ہو تو میرے ساتھی ابو ذر رضی اللہ کو دیکھ لے۔ قرآن نے لابید رضی اللہ، شرحاء سبع و حلقہ کے سلسلے کے آخری شاعر ہیں، ان کے ایک شاعر پر سوق اقاضہ میں تمام شرحاء وقت نے ان کو سجدہ کیا تھا، وہ ایمان لے آئے قرآن کے ذریعے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ شعر نہیں کہتے؟ تو جواب ملا کہ آباد القرآن، کہ یعنی قرآن کے نزول کے بعد میری یہ مجال کہ میں شاعری کے میدان میں طب آزمائی کروں۔ تو فیض رضی اللہ دوسری یمن کے رہنے والے، خود قادر کلام شاعر، جب مکہ آئے تو قریش کے بکانے پر کانوں میں روئی ٹھونس لی، مبادہ کانوں میں کلام اللہ پڑ جائے، لیکن ایک دن خود رسالت محاب کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن سننے کی فرمائش کرتے ہیں، اور جیسے کچھ ایسا سنتے ہیں بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، بے شک یہ وحی الہی ہے، اور اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں۔ الغرض اس کتاب کے طفیل جو رزن تھے وہ رہبر بن گئے، جو امید تھے ان پڑھ تھے وہ دنیا کے لیے معلم بن گئے، جو زانی و شرابی تھے وہ عصمتاں کے محافظ اور مکارم اخلاق کے علمدار بن گئے۔ یہ سب کچھ قرآن کی معجزہ نمائی تھی۔ میری اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا، گویا دعوت، انقلاب، نبی کا اساسی منہج عمل پورا کا پورا قرآن مجید کے گرد گھومتا ہے۔
یا سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیے جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ انقلاب ہے قرآن حکیم۔ اس بات کو مولانا علی مروم نے تو نہایت سادہ سلیس الفاظ میں یوں بیان کیا کہ اتر کا ہرا سے سوہے کوم آیا، ایک نسخہ کے میاد ساتھ لایا، اور بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اسی بات کو علامہ اقبال مروم نے یوں سمو دیا کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت غزی کو میں حائن حکومت آفرین۔ پھر علامہ مروم نے حدود درجہ پر شکوہ الفاظ میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا: گرتوں خواہی مسلمہ ہیں زی ستن، یہ ستت ممکن ہے جز بکرہ ہیں زی ستن، آ کتاب زندہ ہے قرآن حکیم، حکمت ہی ولا یزال است قدیم، فاش گویا آنچا درد دل مزری است، آئی کتاب نے ست چیز دیگر است، مثل حق پنجاہ میں پنا استی ہو، زندہ پہندہ گوئے است ہو، جو بجا دریافت جہاں و دیگر وشود، جہاں وجود دیگر شد جہاں دیگر وشود۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی دعوت اس قرآن سے پرے دی گئی ہو، قرآن کو بائی پاس کر کے دی گئی ہو، قرآن کے بجائے کسی شخصیت کے لٹریچر کے بل پر چل رہی ہو، کسی اور کی تصانیف پر چل رہی ہو، وطنیت و قومیت کے نام پر چل رہی ہو، تو وہ سوائے رسول سے ہٹی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا۔ سوائے رسول کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ دعوت تبلیغ، انداز و تبشیر و تلقین و نصیحت، ان سب کا مبنا مدار مرکز و محور صرف اور صرف قرآن ہوگا۔